اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ نام یعنی اللہ جو اس کا ذاتی نام ہے، یہ صرف ایک نام ہی نہیں، اس کی بہت سی برکات بھی ہیں، اس کے بہت سے فائدے ہیں۔ یہ صرف اس کا نام نہیں، یہ اس کی پہچان بھی ہے، اور یہ ہماری دل، روح اور جان کی زندگی ہے۔ ہم جب تنہا ہوتے ہیں تو جو ہی اس کا نام لیتے ہیں یہ لگتا ہے کوئی تنہائی نہیں۔ جب خوف زدہ ہوتے ہیں اور اس کو پکارتے ہیں تو لگتا ہے کوئی خوف نہیں۔ ایک دم دلوں کو قرار آ جاتا ہے، تسکین مل جاتی ہے۔ اگر انسان تکلیف کے وقت بسم اللہ کہتا ہے تو اس کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ جب غزوہ احد میں طلحہ رضی اللہ عنہ کی انگلی کٹی تو انہوں نے سی کہا، جیسے عام طور پر ہمارا ریاکشن ہوتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس وقت بسم اللہ کہتے یعنی سی کرنے کی بجائے اللہ کے نام کو یاد کرتے تو فرشتے تمہیں اٹھا لیتے اس حال میں کہ لوگ تمہیں دیکھ رہے ہوتے۔ یعنی اتنی قوت ہے اس نام کے اندر۔ پھر اسی طرح ہم ہر کام کے شروع میں بھی بسم اللہ پڑھتے ہیں اور اس سے اس کام میں برکت ہو جاتی ہے۔ مثلا کھانا کھاتے وقت اگر کھانا بسم اللہ سے شروع کیا جائے تو اس کھانے میں برکت ہو جاتی۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 6 صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے کہ ایک دیہاتی اچانک آیا اور اس نے بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا شروع کیا اور 2 لقموں میں سارا کھانا سمیٹ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بسم اللہ پڑھ لیتا تو تم سب کو یہ کھانا کفایت کر جاتا، یعنی اگر بسم اللہ سے یہ آغاز کرتا تو 6 میں اگر 7واں بھی شامل ہو جاتا تو سب کی بھوک دور ہو جاتی۔ اور اس موقع پر آپ نے یہ تعلیم دی کہ جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے تو اسے اس پر بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے، اور اگر وہ شروع میں بسم اللہ بھول جائے تو یاد آنے پر بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لیا کرے۔ وحشی بن حرب اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے کہا کہ ہم کھانا تو کھاتے ہیں لیکن ہماری بھوک ختم نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا شاید تم الگ الگ کھاتے ہو، تو تم اکٹھے ہو کر کھایا کرو، مل کر کھایا کرو، اور کھانے کے وقت بسم اللہ پڑھ لیا کرو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے کھانے میں برکت ڈال دے گا۔ پھر اسی طرح بسم اللہ پڑھنا شیاطین کو دور کر دیتا ہے، شیطان سے محفوظ کر دیتا ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنوں کی آنکھوں اور انسانوں کی شرمگاہوں کا پردہ یہ ہے کہ جب کوئی اپنے کپڑے اتارے یعنی جسے نہانے وغیرہ کے لیے تو بسم اللہ پڑھ لے، یعنی اس وقت بھی اگر اللہ کا نام لے تو ہر ایک سے وہ محفوظ ہو جائے گا۔ ویسے تو لباس اتار دے انسان تو اس کا سطر کھل جاتا ہے، لیکن اگر بسم اللہ پڑھتے ہیں تو وہ مخلوق جو اس وقت وہاں ہو سکتی ہے موجود، اس سے بھی اس کا سطر ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ رات کو جب سونے لگتے تو اپنا بستر جھاڑتے وقت بھی بسم اللہ پڑھا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے بستر پر جائے تو اپنے تہبند کے پلو سے یعنی اس کا ایک کونا پکڑے اور اس سے اپنے بستر کو جھاڑے اور ساتھ بسم اللہ پڑھے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ کون اس کے بعد اس کے بستر پر آیا، ہو سکتا ہے کوئی ایذا دینے والا، تکلیف دینے والا کیڑا مکوڑا ہو۔ تو جب اللہ کا نام لیا جائے گا تو کوئی چیز اس کو رات سوتے وقت نقصان نہیں دے گی۔ لیکن اس کا برعکس جب کوئی شخص اللہ کا نام نہیں لیتا تو پھر وہ کئی قسم کے نقصان اٹھا سکتا ہے۔ مثلا کھانے میں اگر بسم اللہ نہیں پڑھی تو وہ چیز شیطان کا رزق بن سکتی ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس نے کہا اے رب تو نے اپنی ساری مخلوق کا رزق واضح طور پر بتا دیا ہے، تو میرا رزق کہاں ہے، میں کیا کھاؤں گا؟ فرمایا ہر وہ چیز جس پر میرا نام نہ لیا جائے وہ تمہارا رزق ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ہم جب کھانے پر اللہ کا نام نہیں پڑھتے تو یہ معمولی سی بات نہیں ہے، ہم دراصل اپنا ہی کھانا اپنے دشمن کو کھلا رہے ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح جب انسان گھر میں داخل ہوتا ہے تو گھر میں داخل ہوتے وقت اگر اللہ کا نام نہیں لیتا اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے کہ آج اس گھر میں تمہارے لیے کھانا بھی ہے اور رات گزارنے کی جگہ بھی ہے۔ لیکن اگر بسم اللہ پڑھتا ہے انسان تو وہ کہتا ہے کہ آج اس گھر میں نہ کھانا ہے اور نہ تمہاری رات گزارنے کی جگہ ہے۔ پھر اسی طرح جس مجلس میں اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ مجلس قیامت کے دن انسان کے لیے حسرت کا باعث بنے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کسی جگہ پر مجلس کریں لیکن اس میں اللہ کا ذکر نہ کریں وہ ان کے لیے قیامت کے دن حسرت کا باعث ہوگی، اور جو آدمی کسی راستے پر چلتے ہوئے اللہ کا ذکر نہ کرے وہ چلنا بھی قیامت کے دن اس کے لیے حسرت کا باعث ہوگا۔
جو آدمی اپنے بستر پر آئے لیکن اللہ کا نام نہ لے، وہ اس بستر پر آنا بھی اس کے لیے باعث حسرت ہوگا. یعنی زندگی میں کوئی بھی کام کاج کرتے وقت جب اس کام کاج میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، اللہ کی یاد نہیں ہوتی، اللہ کا نام نہیں ہوتا، تو قیامت کے دن ایسے سارے اعمال انسان کے لیے حسرت و یاس کا ذریعہ بن جائیں گے. کیونکہ جس کام کو انسان بسم اللہ پڑھ کر شروع کرتا ہے وہ کام اس کے لیے عبادت ہو جاتا ہے. کھانا کھانا بظاہر صرف دنیا کا ایک کام ہے، یعنی دنیاوی کام ہے، بظاہر دیکھنے میں کوئی عبادت نہیں ہے، لیکن صرف بسم اللہ پڑھ کر جب آغاز کرتا ہے انسان تو وہ سارا کھانے کا عمل اس کے لیے عبادت بن جاتا ہے. اللہ کا نام لے کر انسان اپنے بستر میں جاتا ہے تو وہ سونا عبادت بن جاتا ہے. وہ واک کر رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، گھر سے نکلتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھتا ہے، وہ گھر سے نکلنا اس کے لیے عبادت بن جاتا ہے اور اس کو شیاطین کے شر اور دیگر شر سے محفوظ رکھنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے مختلف چیزوں کے ساتھ اپنے اس نام کو رکھ کر انہیں شرف اور عزت بھی بخشا ہے. مثلا بیت اللہ، اللہ کا گھر، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ وہاں رہتے ہیں، لیکن اس گھر کو عزت اور شرف بخشی اپنے نام کی طرف نسبت دے کر. جب ایک بندہ اس نام کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے تو اس کی دعا سنی جاتی ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے. اور اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعائیں اسی نام کے ساتھ شروع ہوتی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نئے مسلمان ہونے والے کو جو دعا سکھایا کرتے تھے، اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی ورزقنی، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، اے اللہ تو مجھ پر رحم فرما اور مجھے ہدایت دے اور مجھے رزق عطا فرما. حضرت اسماء بنت عمیس کہتی ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے کلمات بتاؤں کہ جن کو پڑھنے سے غم اور پریشانی دور ہو جاتی ہے، اور وہ ہے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. جب انسان کثرت سے اس کی تکرار کرتا ہے تو بڑے سے بڑا رنج اور غم دور ہو جاتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی ہمیں تعلیم دی ہے وہ دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی نے آپ کو دی تھی، اور اسی کی روشنی میں آپ نے وہ تمام چیزیں ہمیں سکھائیں. حضرت یعقوب علیہ السلام پر جب بہت غم آیا بیٹے کی جدائی کا تو انہوں نے بندوں سے شکوہ شکایت نہیں کی، بلکہ کیا کہا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، انما اشکو بے شک میں شکوہ کرتا ہوں، بثی وحزنی اپنے رنج و غم کا، الی اللہ صرف اللہ کی طرف. اور حقیقت یہ ہے کہ جب انسان ایسی حالت میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے اس کی مدد کرتا ہے اور اس کو تنہا نہیں چھوڑتا، اس کو تھام لیتا ہے. لفظ اللہ کے ساتھ پکارنا دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے. ایک اور روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، عبداللہ بن بریدہ اسلمی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا میں پکارتے ہوئے سنا، اللہم انی اسألک بأنی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو آپ نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے اللہ کے اس نام کے ساتھ دعا کی ہے جس کے ساتھ دعا کی جائے تو قبول کی جاتی ہے، اور اگر سوال کیا جائے تو عطا کر دیا جاتا ہے. یعنی بندہ اپنے رب سے جو کچھ مانگتا ہے رب اسے عطا کرتا ہے. تو جو شخص اپنے الہ حقیقی کو پہچان لیتا ہے پھر وہ اسی سے مانگتا ہے اور اسی کی عبادت کرتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ اسی کی اطاعت اور بندگی کے لیے اسی کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے. یا رب جو کچھ کیا تو اسے اپنے لیے قبول فرما لے اور آئندہ بھی زیادہ سے زیادہ علم عطا فرما. رب زدنی علما، رب زدنی علما، اللہ ہمارے نفع مند علم میں اضافہ فرما. اللہ ہم ہر لمحہ علم میں آگے بڑھتے رہیں اور درجات کی بلندیوں تک پہنچیں اور اس کی حفاظت بھی فرمانا. یا اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما جنہوں نے ہمیں پیدا کیا، پالا پوسا، ہمارے لیے تکلیفیں برداشت کی، ہمیں سکھایا پڑھایا. رب زدنی علما.
رب زدنی علما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یا اللہ ہم آئندہ بھی آپ سے خیر کی دعا کرتے ہیں، ہر طرح کا خیر تو ہم پر جاری کر دے. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اللہ ہم ہر خیر کے محتاج ہیں، اللہ تو ہمیں اپنی ہر خیر سے نواز. یا رب ہمیں بہترین اولاد عطا فرما، بہترین رشتہ دار عطا فرما. یا اللہ تو نے ہمارے رشتہ دار بنائے، ہمارے لیے ہمارے گھروں میں سکون پیدا کر دے. یا اللہ تو ہم سب کو معاف کر دے، ہم سب پر رحم فرما، تو بہترین رحم کرنے والا ہے. یا اللہ تو ہم سب کے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. یا رب العالمین دنیا میں بھی ہمیں سچائی کے مقام پہ داخل کر اور سچائی کے مقام سے ہی نکال، اور اپنے پاس سے مددگار قوتیں فراہم کر. نیکی کے جس کام کو ہم لے کر چلے ہیں یا اللہ اس کو قبول کر لے اور اس کے اندر بے پناہ برکتیں ڈال دے، اور اس خیر میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جائے. یا رب العالمین تو ہمیں جہاں بھی لے جا برکت کے ساتھ لے جا. اللہ جو زندہ ہے جو فوت ہو چکے ہیں سب کو معاف کر. یا اللہ تیرے لیے معاف کرنا کچھ مشکل نہیں. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اللہ ہم سب کو معاف کر دے، اللہ ہم سب کو معاف کر دے. ربنا تقبل منا. یا اللہ اس کام میں جس نے جو بھی حصہ ڈالا ہے، جو اپنا وقت لگایا ہے، جو جان لگائی ہے، جو مال لگایا ہے، جنہوں نے یہ بلڈنگ بنائی، جنہوں نے یہ سارے کام کیے، یا اللہ جتنے بھی لوگ آج وہ یہاں موجود ہیں یا نہیں ہیں، جو یہاں سے پڑھ کر گئے ہیں، یا اللہ ان سب کی زندگیوں میں خیر و برکت ڈال دے اور ان کو اجر عظیم سے نواز. اللہ سب آنے والوں کے دلوں کے اندر جو دعائیں ہیں، اللہ یہ جتنی بہنیں آئی ہیں آج دعا کے لیے آئی ہیں، اللہ ان کی دعائیں قبول کر لے اور ان کو اس مجلس کی خیر و برکت نصیب فرما. یا رب العالمین تو ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما اور تو ہم سب سے راضی ہو جا. ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. آپ کے اپنے دل میں جو کوئی ذاتی دعائیں ہیں تھوڑی دیر آپ ان کو بھی مانگ لیجئے، جو آپ نام لے کے کسی کا کرنا چاہتے ہیں یا مانگنا چاہتے ہیں. ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا. آپ سب کے آنے کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول کرے، آپ کی دعائیں قبول کرے، آپ کی مشکلات آسان فرمائے اور آئندہ بھی آپ کو خیر اور بھلائی کے رستوں پر دوڑائے رکھے اور اس پر استقامت عطا فرمائے. اور میری طرف سے کوئی غلطی ہوئی ہو، کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو تو پلیز معاف کر دیجیے گا. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.